محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها ثم أداها كما سمعها أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، ایک آواز کے ساتھ پڑھیں گے. پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام على خير الأنام سيدي سلام على خير الأنام سيدي حبيب إله العالمين محمدي بشير نذير هاشمي مكرمي بشير نذير هاشمي مكرمي عطوف الرؤوف من يسمى بأحمدي صلى الله عليه وسلم. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، میرے بے حد تکریم و احترام کے قابل بزرگوں، نوجوان دوستوں، بھائیوں اور عزیز بچوں، میں سب سے پہلے برادر مکرم حضرت مولانا افضل صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک تو اس لیے بھی کہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے تشریف لائے ہیں اور مبارک مقبول ساعات اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمائی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادات میں، طاعات میں، دعاؤں میں مجھ سمیت، مولانا قاری فجاج صاحب سمیت، آپ تمام دوستوں سمیت پوری امت مسلمہ کو وافر حصہ نصیب فرمائیں. دوسری بات یہ کہ حضرت نے اس مبارک سلسلے میں اور اس خوبصورت اور وقت کی اہم ترین ضرورت اور اس فتنوں کے زمانے میں امت کی جو اصلاح کی فکر انہوں نے فرمائی ہے، اس کے افتتاح میں انہوں نے مجھے اور برادر مکرم مولانا قاری فجاج صاحب کو حاضری کا شرف انہوں نے بخشا. اللہ نے یہ شرف دیا ہے، سبب حضرت بنے ہیں. اللہ کی قسم یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، اتنا بڑا احسان کہ ہم کبھی بھی
ان کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. ہم تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان مبارک تقاریب پر، ان خوبصورت سلسلوں پر، ان خلوص و اخلاص سے بھری ان محافل پر اور ان میں ہماری حاضری پر اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا نوازے گا. دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو، اولادوں کو ایسی ہی خدمات کی توفیق عطا فرما دے. مجھ سے قبل مولانا قاری فجاج صاحب آپ کو خوشخبری سنا رہے تھے کہ آپ کی مسجد میں یہ ترتیب دیکھ کر وہ فرما رہے تھے میں نے اپنی مسجد میں یہی ترتیب چلائی ہے. میں آپ کو یہ خوشخبری سناؤں کہ جب آپ کے ہاں پچھلے پروگرام میں شریک ہوا تھا، یاد ہے نا؟ اچھی طرح یاد ہے. میں نے آپ کے اس پروگرام کو دیکھا، پروگرام اٹینڈ کیا، آپ کی اس پوری ترتیب کی ساری ڈیٹیل حضرت سے سنی. الحمدللہ میں بیانات کے لیے پورے ملک میں مختلف جگہوں میں جاتا ہوں. پنجاب میں غالباً 8-10 جگہوں میں، KPK میں تقریباً 15 سے 20 جگہوں میں نے آپ کے حیدرآباد ٹاؤن کے اس مرکزی جامع مسجد میں اس حدیث کی بہترین ترتیب کا نہ صرف ذکر کیا بلکہ وہاں کے علماء ائمہ مساجد سے مذاکرہ کر کے اور ان سے یہ ترتیب شروع کروائی ہے. یہ ہے آپ کا صدقہ جاریہ، اور یہ حضرت کی اخلاص کا نتیجہ ہے. میں تعریف نہیں کر رہا اور نہ تعریف کسی کی مناسب منہ پر، لیکن وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سورۃ الضحیٰ آپ پڑھتے ہیں، سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت ہے کہ جو آپ کے رب کی کوئی خاص مہربانی ہو آپ پر تو اسے بتلا دیا کریں، اسے بیان کر لیا کرے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے فرمایا، جو اللہ نے فرمایا نا، جو اللہ کی خاص مہربانی ہو، احسان ہو، نعمت ہو، عطا ہو، چھپایا نہ کیجئے، بیان کیا کریں، بتلائیں، اللہ خوش ہوتا ہے. حضور نے اسی آیت پر عمل کر کے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. سیادت و قیادت تمام اولاد آدم کی میرے پاس ہوگی. اور آپ نے فرمایا ولا فخر، میں فخر نہیں کر رہا، بڑائی کا اظہار نہیں کر رہا. اب حضور نبی فرماتے تو ساری کائنات جانتی ہے کہ انبیاء فخر، غرور، تکبر، گھمنڈ، ریاکاری، دکھلاوے سے ایسے پاک ہیں کہ ان چیزوں کے تصور اور خیال سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، معصوم ہیں، گناہ کے تصور اور خیال سے بھی پاک ہیں. لیکن حضور علیہ السلام میرے آپ کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا بیدی لواء الحمد ولا فخر، میرے ہاتھ میں اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا، میں فخر نہیں کر رہا، میں اپنے رب کا انعام بتلا رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک صلوات اللہ علیہ مجمعین 1.25 لاکھ انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے. اور آپ نے فرمایا ولا فخر، میں فخر نہیں کر رہا، میں اللہ کی نعمت بتا رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع، قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کے لیے لب کشائی کی اجازت وہ رحمان و رحیم رب مجھ ہی کو عطا فرمائے گا. اور پھر فرمایا ولا فخر، فخر نہیں کر رہا ہوں، اچھا کوئی بڑائی نہیں ظاہر کر رہا، میں اپنے رب کی مہربانی بتلا رہا ہوں تمہیں کہ میرا رب مجھ پر کتنا مہربان ہے. اور پھر فرمایا کہ سب سے پہلے جس کی سفارش اور شفاعت قبول ہوگی، شرف قبولیت جسے اللہ تعالیٰ دے گا، وہ بھی کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں گا. ولا فخر، فخر نہیں ہے. آپ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے مولانا نے آپ کو بتایا، کالج میں بتائیں، یونیورسٹی میں بتائیں، بازار میں بتائیں. ہماری مسجد میں ایسی زبردست ترتیب ہے، حدیث کا کورس ہو رہا ہے اور ضروری احادیث، خاص طور پر جیسے اشتہار میں لکھا ہے نماز، طہارت، وضو، نماز، حج، روزہ، معاشرتی مسائل، ضروری اہم مسائل، ان سے متعلق احادیث کی تعلیم ہوگی. آپ آگے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کریں، تشہیر کریں، اپنے دوستوں کو دعوت دیں کہ آئیں جی درس بھی سن لیں
اور میرے ساتھ کھانا بھی تناول فرمائیں۔ آپ نے کسی کی شادی کی کوئی دعوت واوت کرنی ہو، دولہے دلہن کو بلانا ہو، ان کے ساتھ رشتہ داروں کو، ایسے دن بلائیں جس دن حدیث کے درس کی چھٹی نہ ہو۔ چھٹی جمعرات کو ہے، جمعے کو، تو جمعرات کے دن کسی کی دعوت بالکل حرام کر دیں، حرام۔ کسی کی دعوت کھانے وانے کی نہ رکھیں، کسی اور دن میں رکھیں، اور ان کو کہیں جی مغرب کے فوراً بعد پہنچیں، عشاء کی نماز ہماری مسجد میں پڑھیں، درس سنیں، اس کے بعد پھر آپ کو دعوت کھلائیں گے۔ آپ نے ان کو دنیا میں دعوت کھلا کے دنیاوی ان کی ضرورت بھی پوری کر دی اور آخرت کی ضرورت بھی الحمدللہ پوری کر دی۔ اسی کو کہتے ہیں دنیا بھی بنا دی اور دین بھی بنا دیا انشاءاللہ۔ بہت ہی مبارک سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں تو یہ دعا کرتا ہوں حضرت کو، اس مسجد کو، آپ لوگوں کو نظر بد سے بچائے، آمین کہہ دیں۔ حضرت نے میری ذمہ داری لگائی کہ درس حدیث کا آغاز، تو میں نے ان سے پوچھا بھی کسی خاص کتاب سے حدیث پڑھنی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ حدیث سے متعلق ضروری باتیں، میری عادت ہے میں وہ جس کو کہتے ہیں نا ٹو دا پوائنٹ گفتگو کرتا ہوں، موقع محل کی مناسبت سے کرتا ہوں۔ مجھے آپ نے بلایا درس حدیث کے اس مبارک سلسلے کی افتتاحی تقریب میں، حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں کہنے کو، اور آپ حضرات سننے کی نیت سے آئے ہیں۔ میں کسی اور موضوع کو شروع کر لوں، جی ایک پہاڑ پہ چڑھوں اور دوسرے سے اتروں، تو آپ کہیں گے جی ویسے ہمارا وقت بھی ضائع ہوا، اچھا بھی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک بڑی صفت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ملکہ دیا تھا، یہ کوالٹی دی تھی کہ آپ موقع محل کی مناسبت سے گفتگو بہترین فرمایا کرتے تھے، اور اسی کو فصاحت و بلاغت کہتے ہیں۔ علماء تشریف فرمائیں، کلام مقتضائے حال کے مطابق ہوں، لوگ کس مقصد کے لیے جمع ہیں، کیا بات ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، اس لیے میں مجمع کو دیکھ کے گفتگو کرتا ہوں۔ اگر مجمع مجھے بور نظر آئے تو میں زندگی میں کبھی ایسا ہوا تو نہیں الحمدللہ کہ 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ کا بیان کیا ہو، وہاں قاری فجاج صاحب کو پتہ ہے میری بری عادتوں کا، لیکن یہ ہے کہ اگر مجھے مجمع میں بے ذوقی نظر آئے تو میں 10-15 منٹ کی گفتگو کو بھی کافی سمجھوں گا، اور ذوق ہو تو میں 3-3 گھنٹے بھی بیان کر لیا کرتا ہوں۔ میں سمجھے یہ استغفر اللہ پڑھیں گے، انہوں نے سبحان اللہ پڑھی، حضرت ماشاءاللہ، میں سمجھا کہ کہیں گے استغفر اللہ، وہ کہتے سبحان اللہ۔ تو عزیز دوستوں، میں حدیث کے متعلق 3-4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، بہت آسان باتیں ہوں گی انشاءاللہ، ان بچوں کو بھی سمجھ آئے گی، عام گفتگو ہوگی، کوئی میں مشکل الفاظ، مغلق الفاظ، آپ پہ روب جاڑنے کے لیے کوئی لفاظی کوئی شاندار جملے وہ نہیں بولوں گا، سادی سادی باتیں۔ سب سے پہلی بات، نمبر 1، حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ تعریف اس لیے سناتا ہوں کہ آپ رش کریں خود پر، اپنے امام صاحب پر، اپنی اس بہترین ترتیب پر، اس درس حدیث کے کورس پر اللہ کا شکر بجا لائیں، شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ جو درس حدیث کا سلسلہ ہمارے ہاں چلے گا، آٹومیٹکلی دنیا میں کہنے والے لوگ بہت ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، حضور سے پیار ہے، صحابہ سے پیار ہے۔ پوچھے نا لوگوں سے تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، خطیب صاحب کہتے ہیں ایک ہاتھ اٹھاؤ جس کو صحابہ سے محبت ہے، لوگ دونوں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ بعض ہمارے الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، بعض ہمارے جوشیلے بھائی وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں ان کا جی چاہتا ہے کہ وہ زمین سے بھی اوپر اٹھ کے فضا میں کھڑے ہو جائیں، صحابہ کی محبت کا ثبوت دیں۔ کہنے والے بہت ہیں کہ ہمیں آقا سے پیار ہے، صحابہ سے پیار ہے، اہل بیت سے پیار ہے، لیکن در حقیقت اس مبارک سلسلے میں جڑ کر خدا کی قسم، اللہ کی کتاب میں آپ حضور سے اور حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی برگزیدہ جماعت سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں آپ کے نام لکھے گئے ہیں۔ اللہ نے آپ کا نام لکھ لیا، یہ ہے میرے نبی سے پیار کرنے والے، یہ ہے میرے نبی کے صحابہ اور اہل بیت، اس مبارک جماعت سے محبت کرنے والے۔ کیوں؟ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ ہم جب مدرسے میں حدیث پڑھاتے ہیں، میں اس سال بھی الحمدللہ حدیث کی 4 کتابیں پڑھا رہا ہوں مدرسوں میں، 2 بنین لڑکوں کے مدرسے میں، 2 بنات بچیوں کے مدرسے میں۔ تو حدیث کی تعریف یہ ہے، ہوا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ۔ حدیث 3 چیزوں کا نام ہے،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک فرامین اور ارشادات کا جو 40 سالہ آپ کی زندگی میں جب آپ کو نبوت ملی تب سے لے کر زندگی کے آخری دن اور آخری گھڑی تک آپ نے اپنی مبارک نبوت والی معصوم زبان سے جو باتیں جس موقع پر جہاں جن کے سامنے ارشاد فرمائی، یہ ہے حضور کے اقوال۔ نمبر 1 حدیث حضور کے اقوال مبارکہ کا نام ہے۔ نمبر 2 وفعلہ، حضور علیہ السلام کے مبارک جسم سے سرزد ہونے والے اعمال، آپ کی آنکھ نے جو دیکھا، جہاں دیکھا، جیسا دیکھا، آپ کے مبارک سماعتوں میں جو اترا، کان سے جو سنا، دل و دماغ سے جو سوچا اور پھر اس کا اظہار ہوا بدن سے، آپ جدھر کو گئے، آپ نے اپنے ہاتھ جس چیز کی طرف بڑھائے، آپ نے جس چیز پر خوشی کا اظہار کیا، مسکرائے، چہرے انور پر مسکراہٹیں بکھری، آپ نے جس چیز پر ناراضگی کا اظہار کیا، ناگواری کا اظہار کیا، آپ کے جسم مبارک سے سرزد ہونے والے تمام کے تمام افعال اور اعمال، یہ ہے حدیث رسول، اس کو کہتے ہیں افعال رسول۔ اور نمبر 3 یہ 2 چیزیں تو ہمارے نبی سے وابستہ ہوئی نا، مختصراً قول رسول، فعل رسول، حضور کی باتیں اور حضور کے اعمال جو جسم سے سرزد ہوئے۔ اللہ صحابہ کرام کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے وہ سب کچھ محفوظ کر کے من وان سیم ٹو سیم اس امت تک پہنچایا، جو 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا سیم وہ سب کچھ آج 1400 سال کے بعد بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ اور بیچ میں 14 صدیوں میں کئی گڑبڑ والے لوگ بھی آئے۔ 2 نمبر لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، 2 نمبر، جی مارکیٹ میں جعلی سامان ملتا ہے تو جعلی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ 2 نمبر لوگ آئے، انہوں نے خود سے باتیں بنا کے رسول اللہ کی طرف منسوب کی، حضور کی یہ بھی حدیث ہے، حضور نے یہ بھی فرمایا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بے حد نوازے علماء امت کو، آمین کہہ دیں، امت کے علماء کو، محدثین کو، قرآن و سنت کے ماہرین کو، کہ انہوں نے ایسی زبردست کانٹ چھانٹ کر کے اور انہوں نے ایسے تمام لوگوں کی وہ بیہودہ باتیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں جو حضور کی طرف انہوں نے منسوب کی تھی، اس کا صفایا کیا۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی زبان نبوت سے یہ خوشخبری سنائی تھی، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے ہر زمانے میں دین کو، قرآن اور سنت کو اصلی شکل اور صورت میں میری امت کے حوالے کریں گے، اس میں جاہلوں کی باتیں اور اپنے سے گڑنے والوں کی من گڑت باتیں، خرافات، تعویلات، ان کا صفایا کریں گے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی، قول رسول، فعل رسول۔ نمبر 3 تقریر رسول۔ تقریر رسول کس کو کہتے ہیں؟ قربان جائیے صحابہ کی عظمت کے، سنیے، کسی صحابی، صحابیہ، اہل بیت میں سے کسی فرد نے کوئی بات کہی، کوئی کام کیا، ایسی بات جو حضور سے ثابت نہ تھی، ایسا کام جو آقا سے ثابت نہ تھا، کسی صحابی نے کیا، صحابیہ نے کیا، اہل بیت میں سے کسی نے کیا، اور حضور کو پتہ چلا یا حضور کے سامنے ہوا اور آپ نے اس پر خاموشی فرمائی، رد نہیں کیا، ٹوکا نہیں، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، ناگواری نہیں بتلائی، یہ بھی ہمارے آقا کی حدیث کہلاتی ہے۔ تو صحابہ کرام کی کتنی عظیم الشان اور کتنی اونچی اور کتنی اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے ان کو رفتیں اور عزتیں عطا فرمائیں۔ تو 3 چیزیں ہیں پیارے دوستو، قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول۔ مولانا افضل صاحب نے آپ کے لیے جو سلسلہ شروع کیا وہ آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں، آؤ۔ لوگ دنیا میں ہر کسی کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں نا جی آؤ جی فلاں کی باتیں ہو رہی، فلاں کی، امی ابو کی باتیں کرنے والے بہت ہیں، دوستوں اور یاروں کی باتیں سنانے والے بہت ہیں، عاشقوں اور معشوقوں کی باتیں سنانے والے بہت ہیں، دکڑے اور فریادیں سنانے والے بہت ہیں۔ یہ سوشل میڈیا سارا ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں میرے اتنے لاکھ فالورز ہیں، ٹک ٹاکر راتوں رات چمک جاتے ہیں، یہ دنیا میں چمک رہے ہیں، آخرت میں یہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، بے حیائی پھیلانے والے۔ مولانا افضل صاحب کہہ رہے آؤ، لوگ دنیا والوں کی باتیں کرتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں۔
ہم حضور کے اقوال اور افعال کو یاد کریں، تذکرہ کریں، ان کو دہرائیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ صحابہ کرام کے وہ اقوال، وہ افعال، وہ کام جو رسول اللہ نے دیکھے یا سنے اور آپ نے اس پر خاموشی فرمائی، رد نہیں کیا، حضور کی حدیث کا اور شریعت کا حصہ بن گئی، آؤ ان باتوں کو دہرا دیں۔ سنیں، دنیا میں کوئی آدمی آپ کی بات سنائے، آپ کا تذکرہ کرے، آپ کو اس سے کتنا پیار ہوتا ہے جب ہم اللہ کے رسول کی اور حضور کے اس مقدس برگزیدہ جماعت کی، ان کی افعال اور ان کے اقوال کا درس حدیث میں مذاکرہ کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ جل جلالہ کی نظر میں ہم کتنے محبوب اور مقبول ٹھہریں گے۔ کہہ دیں الحمدللہ، ذرا اونچی آواز سے بچے نہ بولیں، بچے نہیں، آپ پہ حضرت نے پابندی لگائی، آپ حضرات بولیں، کہہ دیں، پھر کہہ دیں الحمدللہ۔ اللہ اکبر، کتنی خوش نصیبی ہے یہ مبارک وقت۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، حضور نے فرمایا لا ثمر بعد العشاء، لا، یہ بھی حدیث ہے نا، درس حدیث ہے، لا ثمر بعد العشاء، کسی کو اجازت نہیں ہے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر گپیں لگانے، باتیں کرنے کی، سیدھے جا کے سو جاؤ تاکہ فجر کی نماز کے لیے اٹھو۔ یہ جو آپ کی صبح ہوتی ہے 10 بجے 11 بجے، یہ رات کو 2 بجے تک جاگتے ہو، گپیں لگاتے ہو، یاریاں دوستیاں نبھاتے ہو، مارکیٹوں اور بازاروں کو آباد رکھتے ہو۔ یورپ کا نظام ہمارے ملک پاکستان میں شروع ہوا، دن 12 بجے 1 بجے 2 بجے مارکیٹیں کھلتی ہیں اور رات وہ سحری تک کھلی رہتی ہے۔ رات کو ہم نے دن بنا دیا، دن کو رات بنا دیا۔ عشاء کے بعد کوئی اجازت نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کوئی بات نہ کرو۔ کوئی شادی بیاہ کا کوئی مشورہ کرنا ہو، دن کی روشنی میں بیٹھ کے کیا کرو۔ کوئی غلط کام تو نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے مشورے کرتے ہو، رات کو باتیں نہ کرو۔ لیکن حضور نے فرمایا ایک چیز ہے جس کی اجازت ہے، عشاء کی نماز کے بعد اگر بیٹھ کے قرآن یا حدیث کا، اللہ کے فرامین کا، حضور کے فرامین کا مذاکرہ کرو، دہرائی کرو، بتلاؤ، سکھاؤ، پڑھاؤ، یاد کرو، تو ایک ایک لمحہ اللہ کے ہاں قبول و مقبول عبادت میں شمار ہوگا۔ اسی لیے ہمارے مدارس میں رات کو عشاء کے بعد مطالعہ ہوتا ہے، تکرار ہوتا ہے، طالب علم بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ واحد چیز ہے جس کی اجازت ہے، یہ اس کی اجازت ہے، باقی کوئی بات چیت کی اجازت نہیں۔ یہ مرغ ہے نا، مرغ جانتے ہیں نا آپ؟ تو ایسے خاموش ہے جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہو۔ میں آسٹریلیا کے کسی جانور کا یا پرندے کا ذکر کر رہا ہوں۔ مرغ جانتے ہو نا، سحری کے وقت اذان دیتا ہے نا، بولیں، کہتے ہیں نا کوکو۔ دیکھو بچے خوش ہو گئے، یہ میں نے بچوں کو خوش کرنے کے لیے کہا، یہ بھی تو ہمارے درس کے ساتھی ہیں۔ یہ جو مرغ ہے نا، یہ گرمی ہو یا سردی ہو، چھوٹی راتیں ہوں یا بڑی راتیں ہوں، اور جس طرح کے بھی حالات ہو، یہ ٹھیک وقت پر تہجد کے وقت میں اذان دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ عشاء کے بعد ثابت کریں، چیلنج ہے، مرغ جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں، مسلمان ملکوں میں یا کافروں کے ملکوں میں، مرغ عشاء کے بعد بیٹھ کے کوئی بات چیت نہیں کرتے، ان کی کوئی یارانے اور دوستانی ہے، یہ دن دن کو سارے یارانے نبھاتے ہیں، ساری دوستیاں دن کو کرتے ہیں، رات کو مغرب کے بعد عشاء کے بعد بالکل بھی 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ٹائم پہ جا کے اگر آپ ان کو ان کے مخصوص جگہ میں جو آپ نے بنائی ہوتی ہے پنجرہ کچھ بھی وہاں لے جائے تو ٹھیک، نہیں تو یہ اس کا بھی انتظار نہیں کرتے۔ باہر اگر آپ رکھیں نا، وہ پنجرے کی صفائی ہو رہی ہے، اس کو پینٹ آپ نے کیا ہو، آپ نوٹ کریں، ٹھیک وقت پر وہ سر نیچے کر کے بیگم سو جاتا ہے۔ جب وہ حضور کے فرمان پر مرغ عمل کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو ٹھیک سحری کے وقت، تہجد کے وقت اللہ اس کو جگا دیتا ہے، اور وہ جاگ کر پھر سارے مسلمانوں کو جگاتا ہے اور ان کو کہتا ہے اٹھو غافلو، اپنے اللہ کو، مہربان اللہ کو یاد کرو۔ دنیا کے کسی بڑے سائنسدان کو لے آؤ، یہ جو چاند پہ جو لوگ پہنچے ان کو لے آؤ، اور ان کو کسی بند کمرے میں، تاریک کمرے میں بند کر کے کنڈیاں لگاؤ جہاں سے کوئی سوراخ مورا نہ ہو، باہر روشنی ووشنی کچھ نظر نہ آتی ہو، ان سے گھڑیاں لے لو، ٹائم پیس لے لو، موبائل لے لو، اور ان کو وہاں 3-4 دن بند کرو، اور پھر جا کے ان سے پوچھو حضرت بتائیں دن ہے کہ رات ہے، فجر ہے کہ ظہر ہے کہ عصر ہے کہ مغرب ہے کہ عشاء ہے، ٹائم بتاؤ، وقت بتاؤ، بتا سکتے ہیں؟ مرغ کے پاس کوئی موبائل ہوتا ہے؟ بول نہیں رہے آپ۔ وہ الارم لگاتا ہے؟ اس کے پاس ٹائم پیس ہے؟ اس نے ٹیکنالوجی پڑھی ہے؟ اس نے کسی یونیورسٹی سے ڈپلومہ کیا ہے؟
لیکن وہ ٹھیک وقت پہ اذان دیتا ہے نا، یہ حضور کی ایک حدیث پر عمل کرنے کی برکتیں ہم نے نہیں کیا، مرغوں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی برکت عطا فرما دی. بالکل زبردست ڈیوٹی، ٹھیک وقت پر ڈیوٹی دیتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا الدیک، یہ جو مرغ ہے نا اس کو برا بلا مت کہو، گالیاں مت دو، نقصان بھی کرے تو تب بھی اس کو، بعض لوگ ہوتے ہیں خاص طور پہ عورتیں، کل صبر ہو تیری ایسی کی تیسی، ہمارے لوگ کھل ہوئے رامیاں تیری فلانی ہے انج کرن، گالیاں نہ دو، ذبح کر کے کھا جاؤ، روسٹ کر لو، بھون لو، اور پھر خاص طور پہ جب حضرت کا پروگرام ہو تو مہمانوں کو کھلا دو، جس مرغ پہ آپ کو بہت زیادہ غصہ ہو. لیکن برا بلا مت کہو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يُوقِظُكُمْ لِلصَّلَاةِ، یہ تمہیں سب سے قیمتی نماز تہجد کی نماز کے لیے جگایا کرتا ہے. تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جانوروں کی جو بولیاں حضرت سلیمان کو سکھائی تھی اور بھی اپنے نیک بندوں کو سکھائی سنوائی، تو انہوں نے مختلف جانوروں کی بولیاں لکھی ہے کہ یہ کیا بولتے ہیں. تو مرغ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے کہ جب بولتا ہے نا، آپ تو اور میں تو سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کو 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 کو، یہ کو 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 نہیں ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں قوموا یا ایھا الغافلون واذکروا ربکم، یہ مرغ کی آواز ہے. قوموا یا ایھا الغافلون واذکروا ربکم، او غافلو اٹھو، اپنے مہربان رب کو یاد کرو جو اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پہ جلوہ افروز ہے، اپنی شان کے مطابق، اور تم سے کہتا ہے هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی اپنے گناہوں پہ معافی مانگنے والا کہ میں معاف کر دوں؟ هل من سائل فاجیبه، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں؟ هل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی مجھ سے رزق روزی میں فراخی مانگنے والا کہ میں اس کی رزق روزی بڑھا دوں؟ اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں، خراٹے مار رہے ہوتے ہیں، پھر دن کو وہ تعویذ فروشوں کے پیچھے پھرتے، کوئی تعویذ چنگی جی چاہ دے جی، حالات بہت خراب ہیں، حالات ماڑے آگے، مہنگائی ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، اور وہ جو اللہ پوچھ رہا ہے کوئی مجھ سے رزق روزی میں فراخی مانگے میں اس کی روزی بڑھا دوں؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک اللہ کا نیک بندہ حرم شریف چلا گیا، رمضان کا مہینہ، تہجد کا وقت، تو وہ طواف کر رہا ہے، اور طواف کرتے کرتے رو رہا ہے، اور رو کے کہتے ہیں اللہم آنا اللہم آنا. یہ میں کیا بتا رہا ہوں، میں موضوع سے باہر نہیں نکلا، میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے، یہ موضوع کے مطابق بول رہا ہوں. جس کو قرآن اور حدیث کے ذریعے یہ نور، یہ رہنمائی، روشنی حاصل ہو نا، وہ اتنا سمجھدار بن جاتا ہے. یہ جو سمجھ آتی ہے، دانش آتی ہے، فہم و فراست ملتی ہے، یہ قرآن و سنت کی برکت سے. ناراض نہ ہونا، دنیاوی تعلیم جو بہت زیادہ کر لینا تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. آپ میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں، جب خود آپ پر آئے گی، آپ کے بیٹے بچے بھائی وہ جب بہت گریجویٹڈ بن کے اور پھر جانوروں جیسا ان کا رویہ بنے گا، پھر آپ کہیں گے ٹیکسلے والے مولوی سلام ہو تجھے، تو نے ٹھیک کہا تھا. علامہ خالد محمود صاحب لندن والے کہتے تھے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پی ایچ ڈی، پی ایچ ڈی، پی ایچ ڈی کا کیا معنی ہے؟ پھرا ہوا دماغ. پی ایچ ڈی، پھرا ہوا دماغ، سمجھ گئے نا؟ دماغ پھر جاتا ہے، یہ علم ہے، یہ رہنمائی اس کی برکت سے ملتی ہے. اللہ کا نیک بندہ طواف کر رہا ہے اور کہتا ہے اللہم آنا اللہم آنا، بس نہ کوئی دعا، نہ کوئی زاری، نہ کوئی الفاظ، نہ کوئی کلمات، نہ کوئی اپنی کسی حاجت ضرورت کا اظہار، بس رٹا لگایا جا رہا ہے اللہم آنا اللہم آنا. رو رہا ہے زار و قطار، سحری کا وقت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تہجد کے وقت میں، اور پھر جاتے جاتے حتیم کی دیوار کے ساتھ لپٹ کے کہتا ہے اللہم آنا. کیا معنی اس کا؟ اللہ میں ہوں، اللہ میں ہوں، اللہ میں ہوں. تو وہ طواف میں نا کوئی بندہ مسلسل اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور سنتا رہا. ہم بھی کبھی طواف میں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، حضرت تو ابھی ہو کے آئے، تو طواف میں کبھی کسی کو دیکھے نا کہ بہت رو رہا ہو، کئی خوش نصیب ہوتے ہیں، کئی ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ ان کو وہاں بھی ایک آنسو نہیں نکلتا،
اور کئی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں زار و قطار رو رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں سن لوں یہ کیا کہہ رہا ہے. تو ایک دوسرا بندہ وہ اس کے ساتھ ہوا طواف میں، ایک چکر میں، دوسرے چکر میں، دیکھا کہ یہ بس ایک ہی بات رٹا لگائے جا رہے، اللہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں. حتیم کی دیوار سے لپٹا، میں ہوں. مقام ملتزم پہ چمٹنے کا موقع ملا، دروازے کی چوکھٹ پہ، اللہ میں ہوں. میزاب رحمت کے جگہ نیچے جگہ ملی، کہتے میں ہوں. اس نے کہا خدا کے بندے پاگل کہیں کے، یہ کیا اللہ تعالیٰ سے اپنا تعارف کرا رہے ہو، میں ہوں میں ہوں میں ہوں. اللہ تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے؟ تو اللہ کو اپنا تعارف کروانا چاہتا ہے. اس نے ایسے دیکھا، آنسوؤں کی لڑی جاری ہے. وہ کہتا ہے او اللہ کے سادے بندے، پاگل میں نہیں، مجھے تو پاگل نظر آ رہا ہے. ارے میں نے تو درس حدیث میں ایک حدیث سنی تھی امام الانبیاء کی، کہ حضور نے فرمایا آسمانی دنیا پر تہجد کے وقت اللہ اپنی شان کے مطابق تشریف لاتے ہیں. پھر جب تک تہجد کا وقت ختم نہ ہو، بلکہ رمضان میں تو پوری رات اللہ پکارتا ہے او میرے بندو کوئی گناہ گار ہے مجھ سے معافی مانگے میں معاف کروں. تو میں کہتا ہوں اللہ میں ہوں نا، میں تو اپنے رب کو جواب دے رہا ہوں. ایمان سے بتائیے وہ ناسمجھ تھا یا سمجھدار تھا؟ پاگل تھا یا بڑا ذہین تھا؟ یہ روشنی اس کو یہاں سے ملی، یہ ان دروس سے. یہ حدیث اس نے نہ سنی ہوتی، نہ سمجھ آئی ہوتی، تو وہ بھی وہ دوسرے آدمی کی طرح کہتا کہ جی کیا پاگلوں کی طرح میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں. آپ دنیا میں کسی کو کہے میں ہوں، اس نے کہا میں اللہ کو جواب دے رہا ہوں. میرا اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے کوئی اپنی حاجت ضرورت مانگے، تو میں کہتا ہوں اللہ میں ہوں نا. اور تفصیل اس لیے نہیں بتاتا ہوں، تفصیل اسے بتائی جاتی ہے جسے کچھ پتہ نہ ہو، اس کو تو سب کچھ پتہ ہے. میرا اللہ کہتا ہے کوئی رزق روزی میں فراخی مانگنے والا، تو میں کہتا ہوں میں ہوں. پھر اگلی بات اس نے کہا او اللہ کے بندے، اللہ کا شکر ہے پچھلے 40 سالوں سے ہر رمضان مسجد حرام میں اللہ تعالیٰ مجھے لا کر یہاں گزارنے کی توفیق دیتا ہے. میری پکی عادت ہے، پکی عادت، میں روز تہجد کے وقت میں آ کے طواف کر کے پورے طواف میں ساری دعائیں چھوڑ کے کہتا ہوں اللہ میں ہوں میں ہوں. کہ میرا رب کہتے کون ہے، میں کہتا ہوں میں ہوں. اور پھر کہتا ہے میں آپ کو وہ نہیں بتا سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کہنے پر جتنا مجھے میرے رب نے نوازا ہے. میری پہلی بات مکمل ہو گئی. اب ذرا بتائیے، سبق ہے نا، حدیث کتنی چیزوں کا نام ہے؟ پہلی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ قول رسول. بولیے ذرا بولیے، قول رسول. دوسری چیز کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش، فعل رسول. تیسری چیز کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر رسول. یہ والی تقریر نہیں، تقریر عربی میں کہتے ہیں ثابت کرنا، کسی بات کو پختہ کر دینا، آسان الفاظ میں کسی بات کی تائید کرنا، کسی بات کو درست قرار دینا. تقریر رسول حضور کے اقوال مبارکہ، حضور کے افعال مبارکہ اور صحابہ کے وہ اقوال و افعال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، خاموشی اختیار کر لی. انشاءاللہ یہ روزانہ آپ کی مسجد میں بعد نماز عشاء آپ کے اس کورس کا حصہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس میں اچھے طریقے سے شریک ہونے اور دوستوں کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین اونچی آواز سے کہیں. مولانا عبد المجید ندیم کی قبر پہ اللہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے. میں نے کہا نا کہ حضور کے اقوال اور افعال انہوں نے ایک بیان میں خطیبانہ انداز میں فرمایا. انہوں نے فرمایا دین کیا ہے؟ دین میرے نبی کی اداؤں کا نام ہے. سارا دین میرے آقا کی اداؤں کا نام ہے، اداؤں کا. انہوں نے اپنے مخصوص طرز میں کہا، جو ہاں کہا حضور نے، جو ہاں کہا رب نے اسے حلال بنا دیا، جس پہ نہ کہا اللہ نے حرام بنا دیا، جس پہ مسکرا دیے اللہ نے سنت و مستحب بنا دیا، جس پہ چہرے اقدس پہ ناگواری دکھلا دی اللہ نے مکروہ تحریمی و تنزیہی بنا دیا. پورا دین کا خلاصہ یہ حضور کی اداؤں کا نام ہے. پہلی بات مکمل. دوسری بات، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے یا رد ہوتی ہے؟ سارے بولیں گے تو کام چلے گا، نہیں تو میں نے کہا ہے 3 گھنٹے تک بھی بیان ہو سکتا ہے. ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے نا؟ استاد کی دعا شاباش. بزرگوں کی دعا، سفید ریش کوئی بھی بزرگ ہو، اپنا رشتہ دار ہو یا پرایا ہو، اجنبی ہو، آپ اس کی عزت کریں، احترام کریں، دل خوش کریں، جوتے ٹھیک کریں، سیدھے کر لیں، گاڑی پہ بٹھا دے،
موٹر میں فرنٹ سیٹ پہ بٹھا دیں، گھر پہنچا دیں، دعا قبول ہوتی ہے نا؟ مریض کی دعا بھی بولتے جائیں. میں انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ ٹھیک باتوں پہ آپ کو چلاؤں گا، آپ کو امتحان میں نہیں ڈالوں گا. احادیث میں جن کی دعاؤں کی قبولیت کی بشارت ہے وہی بولوں گا. مریض کی دعا بھی قبول ہے، مسافر کی دعا بھی، مظلوم کی دعا بھی، غریب فقیر کی دعا بھی، مجاہد فی سبیل اللہ کی دعا بھی، والدین کی دعا بھی، والدین کی دعا بھی. اچھا پھر ان سب کے بعد دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء کی دعا وہ رد ہو سکتی ہے؟ میں کل ایک جگہ میرا بیان تھا تو اس بیان میں نے ایک بات کی. میں نے کہا جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء ولعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال. میری امت کے وہ مرد، مسلمان مرد جو ہو تو مرد لیکن اپنا سٹائل اور فیشن عورتوں کی طرح بنائے، خدا کی لعنت ان پر. پھر آپ نے فرمایا میری امت کی وہ عورتیں جو ہو تو عورتیں لیکن اپنے سٹائل وضع قطع مردوں کی سی بنائے، خدا کی لعنت ان پر. لعن اللہ، اس کو جملہ بددعائیہ کہتے ہیں. بددعائیہ میں اور آپ جب کہیں لعن اللہ مانے اے اللہ تو لعنت کر دے، لیکن جب حضور ایسا جملہ فرمائے بددعائیہ جملہ، یہ اصول ہے، رول ہے، ضابطہ ہے. علماء فرماتے ہیں جب پیغمبر کی زبان سے کسی پر لعنت کی بددعا وارد ہو، یہ بددعا نہیں ہوتی، یہ اس بدبختی اور بدنصیبی کے آ پڑنے کی خبر ہوتی ہے. لعنت کا وقوع ہے. لعنت کا وقوع کیا مطلب؟ حضور یوں نہیں فرما رہے اللہ تو لعنت کر، نہ، خبر دے رہے ہیں کہ سن لو ان پہ خدا کی لعنت برس رہی ہے. ہیں مرد اور عورتیں بن رہی ہیں، ہیں عورتیں اور مرد بن رہے ہیں. میں نے بھی الٹا کہہ دیا، ہیں مرد اور عورتیں بن رہی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ قصدن میں نے کہا ہے، شرم آنی چاہیے ان کو. میرے والد صاحب ایک شعر پڑھتے ہوتے ہیں، آپ کی نظر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت، کیا الٹا ہے زمانہ. آپ دیکھیں نا باہر گلیوں میں، پہلے دیہات محفوظ ہوتے تھے، اب دیہات بھی محفوظ نہیں رہے. بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، پونیاں لگا دی، کانوں میں سوراخ کر کے کانٹے بھی لگ گئے، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی آ گئی، کپڑوں پہ ڈیزائن چمک دمک ستارے وتارے وہ بھی آ گئے. عورتوں کا کون سا وہ فیشن ہے کہ جو مردوں میں نہیں آیا؟ اور سب سے بڑی خطرناک بات آپ کو بتاؤں، حضور نے فرمایا میری امت کے مردوں کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے، نیچے گئے تو دوزخی ہے. ہمیں پھر نہ کہنا کہ مولوی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. کبھی کبھی آپ کہتے ہیں جی پتہ نہیں حضرت کے تو آنا ہے جی مولوی صاحب بڑی سخت گلاں کر کے چلے گئے، ڈرا کے چلے گئے. یہ ہماری باتیں نہیں. حضور نے فرمایا حوالہ نہ ہو اسی حدیث میں نہ ہو تو چور کی سزا میری سزا. میری امت کے مرد کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر ہوں، نیچے گئے تو دوزخی ہے. اور میری امت کی عورتوں کے پائنچے وہ ٹخنوں سے نیچے ایڑیوں تک پہنچنے چاہیے، اوپر آئے تو وہ دوزخی ہے. اب آپ دیکھ لو نا باہر، عورتوں کے پائنچے آدھی پنڈلیوں تک آ گئے، جو مردوں کے لیے سب سے بہترین سنت ہے، اور مردوں کے پائنچے نیچے ایڑیوں کے نیچے رگڑ کھا رہے ہیں. یہی تو مشابہت ہے نا، مشابہت کی سینگیں تو نہیں. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں لا حول ولا قوت، کیا الٹا ہے زمانہ. لا حول ولا قوت، کیا الٹا ہے زمانہ، کہ عورتیں ہوئی مرد اور مرد ہوئے زنانہ. اللہ حفاظت فرمائے. جب سب کی دعائیں قبول تو حضور کی دعا تو ہے ہی قبول. ہر دعا قبول ہے، خدا کی قسم ہمارا ایمان ہے. اور جو دعا اللہ نے قبول نہ کرنی ہوتی نا تو اللہ فوراً جبریل کو بھیجتے، نہ نہ میرے پیارے یہ دعا آئندہ نہ مانگنا. آپ مانگو گے تو قبول کرنی پڑے گی. محبت کا تقاضا ہے، پیار کا تقاضا ہے، مانگو گے تو قبول کرنی پڑے گی. لیکن میری حکمت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا، نہ آئندہ یہ دعا نہ. حدیث میں دلیل موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا ایک دفعہ لمبا سجدہ کیا، بہت لمبا. حضرت اماں شہری کا وقت، تہجد کا وقت، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حضور سجدے میں پڑے پڑے پڑے. سجدہ بھی حضور کا اور ہوتا تھا. ہمارا سجدہ کون سا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ سجدہ بھی کر رہے ہیں سب، کھانستے بھی ہیں، گلا بھی کھنکار دیں. ہاں جی، نماز کے دوران ٹوپی بھی سیدھی ہو رہی ہوتی ہے، کپڑوں کی بھی استری کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ آوازیں بھی سب کو پتہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، اعلان کرتے ہیں. حضور خاموشی سے
اما عائشہ فرماتی ہے سجدے میں پڑے ہوئے بالکل ساکت، جیسے بدن میں روح ہی نہ ہو. کافی دیر جب گزری تو میرے دل میں کھٹکا ہوا. میں نے کہا اللہ نہ کرے کہیں حضور کی روح تو نہیں نکل گئی. بس جب یہ دل میں خیال آیا، کیونکہ حضور کو دیکھا تو ہل ہی نہیں رہے، کوئی حرکت نہیں، اور وہ تو چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے. ادھر حضور نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ اماں جی لیٹی ہوئی ہیں. کبھی ایسا بھی ہے کہ حضور سجدے میں جاتے ہیں تو اماں جی اپنے پاؤں سمیٹ لیتی ہے، سجدے سے اٹھتے ہیں تو وہ پاؤں پھیلا دیتی ہے. ایسے پاس آدمی ہو اور رات کا اندھیرا ہو، سناٹا ہو، تو اس کی سانس کی آواز بھی آتی ہے، سانس کی بھی آواز آتی ہے، آہٹ سنائی دیتی، لیکن وہاں سانس کی آواز نہیں، خاموشی. کہتے دل میں کھٹکا آیا کہ کہیں حضور کی روح تو نہیں نکلی. فوراً میں اٹھی، یکدم جھٹکے سے اٹھی، اور دیکھ جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناک اور منہ مبارک کے قریب اپنا کان لگایا. وہ سجدے میں تھے، میں نے بھی سر نیچے رکھا، یوں کان لگایا، سنوں سانس کی آوازیں آ رہی ہیں. تو جب غور سے کان لگایا تو سانس کی آواز محسوس ہوئی، آہٹ محسوس ہوئی. میں نے اللہ کا شکر کیا، دل پہ ہاتھ رکھا، شکر ہے، دھڑکن بحال ہو گئی، واپس لیٹ گئی. اب جو سجدے میں ہو دوسرا آدمی پاس سر رکھ کے پتہ تو چل جاتا ہے. حضور جب نماز سے فارغ ہوئے پوچھا عائشہ خیر تھی؟ آپ کیوں سر رکھ کے میرے سر کے پاس؟ پھر اٹھ گئی. اس نے کہا میں نے سارا ماجرا سنا دیا کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، ہل نہیں رہتے، ساکت. میں نے کہا کہیں روح نہ پرواز کر گئی ہو. فوراً آپ کے پاس آئی، آپ کی سانسوں کی وہ آواز، ہلکی معمولی آواز سنی، دل کو تسلی ہوئی. تو حضور نے فرمایا عائشہ یہ اللہ تعالیٰ سے رغبت کا سجدہ تھا، محبت کا سجدہ تھا، اللہ سے کچھ منوانے کا سجدہ تھا، اس لیے لمبا سجدہ کیا. اچھا اللہ کے محبوب کیا مانگا آپ نے؟ کس کے لیے مانگا؟ کون خوش قسمت ہے وہ؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے اللہ سے 3 دعائیں مانگی ہیں. اس سجدے میں اپنی امت کے لیے 3 دعائیں مانگی ہے. تو حضور نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، اما عائشہ پوچھتے یا رسول اللہ پھر کیا ہوا، رب نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا 2 دعائیں میرے رب نے قبول کر لی اور تیسری دعا سے مجھے روک لیا. حدیث کے الفاظ ہے تیسری سے مجھے روک لیا. کیوں روکا؟ کہ آپ آئندہ بھی مانگو گے پھر قبول کرنی پڑے گی، اور قانونی حکمت یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا، اس لیے وہ اس سے مجھے منع کر دیا. کون سی دعائیں قبول ہوئی؟ میں نے دعا کی اللہ میری امت کو کبھی بھی بھوک سے قحط سے نہ مارنا، جتنی بھی مہنگائی ہو جائے نہیں مریں گے انشاءاللہ. آپ تو انشاءاللہ بھی نہیں کہہ رہے، یا تو مرنے کے لیے تیار ہے یا آپ مرنے کے لیے تیار ہے، بے قرار ہے، یا میری بات پہ شک ہے. جتنی بھی مہنگائی، ہم کورونا میں نہیں مرے الحمدللہ. کورونا کا فراڈ، اتنا بڑا فراڈ گیم ہم نے گزار دیا خیریت سے. اللہ میری امت کو قحط بھوک سے کبھی نہ مارنا. ہائے ہائے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا قبول ہے میرے محبوب، کچھ بھی ہو سابقہ امتوں پر جن گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے بطور عذاب قحط بیچتا تھا، آپ کی امت میں وہ گناہ بھی آ جائیں اور ان سے زیادہ بھی آ جائیں تب بھی قحط سے نہیں ماروں گا. ہمارے علماء اساتذہ میں کہتے تھے کہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی آنسوؤں کی لاج رکھ کے قبول کرتا ہوں. دوسری دعا میں نے اللہ سے دعا مانگی اللہ میری امت پر کبھی ایسا ظالم بادشاہ مسلط نہ کرنا کہ جو ان کا بالکل صفایا کر دے، جیسے بخت نصر بادشاہ مجوسی بادشاہ نے یہودیوں کا صفایا کیا تھا. آپ کہیں گے پھر یہ آج والے خبیث کدھر سے آ گئے؟ یہ جو غزہ میں انسانیت سوز مظالم کر رہے ہیں، جو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ڈنگر، یہ اس وقت وہ یہودی تھے جو زیر زمین چلے گئے، غاروں میں جزیروں میں چھپ گئے. انہی کو اللہ نے تخم کے لیے باقی چھوڑا. یہ بھی مر جاتے تو یہ تخم ختم ہو جاتی، لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اللہ نے یہودیوں کا تخم جو ختم کروانا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، اس لیے خدا نے تخم بچایا. تو میں نے دعا کہ اللہ ظالم بادشاہ مسلط نہ کیجیو. اللہ نے فرمایا قبول ہے میرے پیارے. ایک روایت میں یوں آتا ہے میں نے کہا اللہ پہلی امتوں میں جو بندہ گناہ کرتا کبیرہ گناہ تو اس کا صورت مسخ کر کے کسی کو بندر بناتا، کسی کو خنزیر بناتا، کسی کو کتا بناتا، کبھی پوری پوری بستیاں بندر و خنزیر میں بدل جاتی. اے پیارے رب تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ میری امت کا خیال رکھنا، کچھ بھی کرے ان کی صورتیں نہ مسخ کرنا. اللہ نے فرمایا قبول ہے. اگر حضور کی دعا نہ ہوتی نا، ہم ماں باپ کا دل دکھاتے، ان کو آگے سے آنکھیں دکھاتے، بدماشی کرتے، جواب دیتے، ہاتھ اٹھاتے، خدا ہمیں انسانی مکڑے سے محروم کر کے کتا خنزیر بندر بناتا. یہ حضور کی دعا کی برکت ہے.
اچھا جو دعا اللہ نے منع کر دیا کون سی؟ میں نے کہا اللہ میری امت یہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں، باہم ان کی لڑائیاں نہ ہو، باہم ایک دوسرے کو نہ مارے۔ اللہ نے فرمایا نہ میرے محبوب، جب آدم کو میں جنت سے اتار رہا تھا تو میں نے کہا تھا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، جنت سے نیچے زمین پر جانے کا اثر یہ ہوگا قیامت تک آپ کی اولاد باہم دشمنیوں میں، قتل و قتال میں، خون ریزی میں ایک دوسرے کے ہاتھوں مریں گے، ماریں گے۔ یہ میرا قانون حکمت چلے گا، آپ پلیز سنیں میرے الفاظ۔ محبوب، اللہ فرماتے محبوبم پلیز یہ دعا نہ کرنا، یہ دعا نہ کرنا۔ ایک اور دلیل بھی سناؤں، حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب حضور کے بڑے محسن چچا ہیں، بے حد آپ پر ان کے احسانات تھے۔ یہ وہ عظیم انسان تھا، کفار مکہ کا نامور سردار، لیکن حضور کے ساتھ اتنا پیار تھا اس کو، اس نے ایک موقع پہ کہا بھتیجے کچھ ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر لو یار، یہ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا چچا کمپرومائز کا کہہ رہے ہیں، چاند سورج لا کے میرے ہاتھوں پہ رکھ لے میں پھر بھی ان کی بات نہیں مانوں گا۔ ان کی کمپرومائز یہ مجھے کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی عبادت کریں، کبھی کبھی ہمارے بتوں کو بھی خوش کر دیا کریں۔ میں ایسی کمپرومائز کروں؟ میرا اللہ مجھے کہتا ہے ان کو کہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور آخر میں کیا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، میں اپنے دین پہ چلوں گا۔ تو پھر جب حضور نے یہ جواب دیا تو اس چچا نے کیا کہا، بھتیجے جب تک میں زندہ ہوں کھل کے ڈٹ کے اپنے مشن پہ کھڑے رہو، جو جی میں آئے کرو، جب تک میری زندگی ہے کوئی بدماش، کوئی سردار، لیڈر معتبر ٹیڑھی آنکھ سے بھی تجھے دیکھے گا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ حضور کی بہت بڑی خواہش تھی کہ یہ چچا مسلمان ہو جائے، یہ کلمہ پڑھ لے، بڑی کوششیں کی۔ جب پتہ چلا بخاری کی حدیث ہے، آج کل کچھ لوگ زور لگا رہے ہیں، زور کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، تو ہمارے زور لگانے سے کیا ہوگا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، دونوں نبی، دونوں کی بیویاں کافرہ، دوزخی، قرآن میں جہنمی۔ ہم زور لگائے نہیں جی نہیں، پیغمبر کی بیوی استغفر اللہ وہ دوزخی، وہ جہنمی، نہیں وہ پکی مسلمان تھی، تو ہمارے زور لگانے سے کچھ ہوگا؟ خود کو نقصان دیں گے، زیادہ زور لگانے سے اپنا نقصان ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ ناراض نہ ہونا میں گپ شپ لگا رہا ہوں، کچھ لوگ زور لگا رہے ہیں، بھائی زور سے نہیں ہوتا کچھ۔ ایک طرف زور لگا رہے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام ہے، دوسری طرف زور لگا رہے ہیں کہ ابو سفیان کو ایمان والوں کی فہرست سے نکالیں، لیکن اس کو خدا کے رسول نے فرمایا کہ یہ رضی اللہ عنہ بن چکا ہے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، اللہ یہی اسی میں تو اپنی قدرت پاور دکھلاتا ہے۔ حضور کو جب پتہ چلا چچا جان آخری وقت میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام فوراً اس کے گھر گئے۔ وہاں پہلے سے ابو جہل اور ایک اور شخص، دو بندے کھڑے تھے۔ حضور نے جا کے چچا جان کو دیکھا، چچا جان نے بھتیجے کو دیکھا، دونوں نے مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا۔ چچا بھی خوش ہوا، میرا پیارا لاڈلا بھتیجا آ گیا میرا پوچھنے کے لیے۔ حضور نے اپنا منہ مبارک اس کے کان کے ساتھ لگایا اور کیا کہا، چچا جان اللہ کا واسطہ ایک دفعہ یہ کلمہ میرے کان میں چھپکے سے پڑھ لے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں میں اس کلمے کی برکت سے آپ کے لیے سفارش تو کر سکوں۔ تو جب حضور نے یہ دعوت دی نا، تو ابو جہل اور وہ دوسرا، وہ دونوں کہتے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب، اوے آخری وقت میں تو عبد المطلب کے دین سے اعراض کرے گا؟ اوے اس کو ایسا پم کیا نا کہ اس نے شعر پڑھا، دو شعر پڑھے عربی کے، کیا عجیب شعر ہے، اگر آپ کو عربی کی سمجھ آتی نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدِي وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدِي من خیر ادیان البریت دینا، من خیر ادیان البریت دینا، لولا المصابت لولا الملامت او ہزار مسبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا۔ اس شعر میں بھی آپ کے لیے سبق ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ بھتیجے جانتا ہوں اس پوری کائنات میں تیرے دین سے بہترین دین کسی کا بھی نہیں ہے، جانتا ہوں پر سوری مانتا نہیں ہوں۔ ہم بھی معذرت کے ساتھ قرآن حدیث کو جانتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں اسی علماء کو زیادہ جاننے ہیں، تو میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آپ سے زیادہ ابلیس بھی جانتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں انہاں دی کی ضرورت ہے، مولوی دی کی لوڑ ہے، اسی نہ کو زیادہ جاننے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم جواب دیتے ہیں ابلیس آپ سے بھی زیادہ جانتا تھا۔ بھئی جاننے سے نہیں ہوتا،
یہ آپ کے قریب اگر کوئی حساس علاقے ہوں، سگنل لگے ہوں، سگنل موٹر وے پہ، ہائی وے پہ، موٹر وے پہ تو سگنل نہیں ہوتے، یو ٹرن جو نہیں ہے، ہائی وے پہ، لاہور روڈ پہ، اور فوجی علاقہ ہو، ہمارے ہاں پی او ایف ہے، ایچ ایم سی ہے، اسی طریقے سے ایچ آئی ٹی ہے، ٹیکسلا میں حساس ادارے ہیں، آپ کسی سگنل کو، ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو، اشاروں کو توڑ کے نکل جائیں اور وہ فوجی آپ کو پکڑ لیں اور کہیں آپ نے کیا کیا، آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی میں جانتا ہوں، اچھی طرح پتہ ہے مجھے، ریڈ لائٹ کا مطلب بھی، یلو کا بھی اور گرین کا بھی، اچھا تجھے پتہ ہے، جی جی میں جانتا ہوں، میں نے پڑھا ہے، کورس بھی کیا ہے، وہ تھپڑ بھی مارے گا، چالان تو بعد میں کرے گا، بیوقوف آدمی، تو کوئی انسان ہے کیا چیز ہے، ہاں جی تو منٹل ہے، جانتا ہے اشارہ، تو کیا جب آپ کہیں گے خدا کی قسم میں جانتا ہوں، میں قرآن بھی سر پہ رکھنے کو تیار ہوں کہ جانتا ہوں، تو وہ آپ کو چھوڑے گا؟ وہ تو چالان بھی کاٹے گا، ذلیل بھی کرے گا، جانتے ہو پھر بھی نہیں مانتے ہو۔ ہم بھی بہت کچھ جانتے ہیں، مانتے نہیں۔ اس نے کہا جانتا ہوں تیرا دین بہترین ہے، پر سوری معذرت مان نہیں سکتا، میری اولاد کو لوگ تانے دیں گے کہ یہ وہ فلاں کے بیٹے ہیں کہ جو آخری وقت میں ڈر کے باپ دادوں کے دین کو چھوڑ گیا، اور بس یہ آخری بات تھی۔ تو حضور نے کیا فرمایا، چچا جان آپ نے تو میری درخواست نہیں مانی نا، خدا کی قسم جب تک میرا اللہ مجھے نہ روکے میں برابر آپ کے لیے اللہ سے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا۔ حالانکہ جانتے تھے کہ مسلمان نہیں ہوئے، اللہ نہیں روکے گا، میں بخشش اور مغفرت کی دعا مانگوں گا۔ حضور علیہ السلام وہاں سے باہر نکل آئے، چچا فوت ہو گئے، چلے گئے، بات ختم۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ میرے نبی آپ کو اجازت نہیں ہے کسی مشرک کافر کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کی۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، جو دعا قبول نہیں ہوتی تھی اللہ روکتا تھا، نہ مانگے بس، اور باقی جو مانگا سو قبول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو دعائیں دی، خوش نصیب صحابہ نے حضور سے دعائیں لی۔ ایک صحابی کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں، حضرت انس، رسول اللہ کے خادم خاص، 10 سال جنہوں نے حضور کی خدمت کی، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے اس خدمت کے بدلے میں 4 دعائیں دی، 3 دعاؤں کی قبولیت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، 4تھی دعا کی قبولیت کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ بھی وہاں قبول ہوگی۔ حضور نے فرمایا اللہ انس کی عمر میں برکت فرما۔ کہنے لگے جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے نا، جب یہ بتا رہے تھے نا، کہتے ہیں آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے 100 سال سے اوپر کا ہو چکا ہوں، بصرہ میں میں حضور کا آخری صحابی ہوں، میرے علاوہ یہاں بصرہ میں کوئی صحابی نہیں رہا۔ اور اگلی بات، 100 کے تو آپ نے بھی سینچری والے دیکھے ہوں گے، کہتے ہیں 100 سے اوپر ہوں، اور خدا کے فضل سے طاقت میں جوانی میں آج بھی 40 سال کا لگتا ہوں، آج بھی جہاد کے میدان میں سب سے پہلے ہوتا ہوں۔ حضور نے دوسری دعا فرمائی اللہ اس کی اولاد میں برکت فرما۔ کہنے لگے میں اپنے بیٹے اور پوتے اور پڑپوتے، بیٹیاں نواسے وہ نہیں، بیٹے پوتے پڑپوتے گنتا رہا گنتا رہا گنتا رہا، جب 100 پوری ہو گئی نا تعداد، اس کے بعد میں تھک گیا، میں نے گنتی چھوڑ دی۔ بیٹے پوتے پڑپوتے 100 ہو گئے، گنتی چھوڑ دی۔ تیسری دعا حضور نے فرمایا اللہ اس کی مال میں برکت فرما۔ کہتے ہیں مدینے میں، بصرہ مدینہ میں، عرب میں، مدینہ منورہ میں، سارے لوگوں کے باغوں میں سال میں کھجوروں کا سیزن ایک آتا ہے، میرے باغ میں حضور کی دعا کی برکت سے سال میں 2 سیزن آتے ہیں۔ آپ کے سرگودے میں مالٹا چلتا ہے، کوئی چودھری صاحب بڑا زور لگائے، کوئی امریکہ سے بیج لے آئے، جی خوب پیسے خرچ کرے، لاکھوں کروڑوں اربوں، سال میں 2 دفعہ مالٹوں کا سیزن لا سکتا ہے؟ یہ جو خاموش ہے ان کو شک ہے، ہو سکتا ہے؟ مالٹے ایک ہی دفعہ آئیں گے، اچھے خاصے آئیں گے، خوب آئیں گے، کروڑوں کمائیں ایک دفعہ۔ حضرت انس کہتے ہیں ہر باغ میں کھجوریں ایک دفعہ، میرے باغ میں سال میں 2 دفعہ لگتی ہیں۔ صحابہ تابعین ان کے باغ کے دیدار کے لیے آتے تھے۔ اور چوتھی دعا حضور نے کی اللہ انس کی مغفرت فرما۔ تو کہتے ہیں 3 دعائیں یہاں قبول دیکھ لی، چوتھی وہاں دیکھوں گا انشاءاللہ۔ پکی بات ہے حضور کی دعا قبول ہے، کہہ دے بے شک۔ درس حدیث والو، حضور نے آپ کے لیے خاص طور پر ایک دعا کی ہے۔ حضرت انس کتنا رش کرتے تھے، ناز کرتے تھے، پیغمبر کی دعائیں ملی ہے۔ ابن عباس کو رئیس المفسرین کہتے ہیں، کہتے تھے مجھے پیغمبر کی دعا ملی ہے، پیغمبر کی دعا، آپ کو حضور نے دعا دی ہے۔ دیکھو دعا تو 1400 سال پہلے ہو چکی ہے، آپ دعا دیں مولانا افضل صاحب کو کہ اس خوبصورت دعا والوں میں، خوش نصیبوں میں انہوں نے آپ کا نام شامل کرنے کے لیے بھی اللہ کے ہاں درخواست پہنچا دی، یہ مبارک سلسلہ شروع کروا کے۔
کیا دعا ہیں پیغمبر کی زبان کے الفاظ میں سنیں. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها. حضرت نے جو اشتہار بنایا پتہ نہیں باہر بھی ہے یا صرف واٹس ایپ پہ، اس پہ اوپر انہوں نے اسی حدیث کا ترجمہ لکھا ہے. بڑا کمال کیا ہے. نظر اللہ امرأ، انہوں نے ترجمہ لکھا. میں حضور کی نبوت والی زبان کے الفاظ بتا رہا ہوں جن لفظوں پہ میرے آقا کے ہونٹوں نے جنبش کی، نبوت کی پاک زبان ہلی. نظر اللہ امرأ، اللہ اس بندے کو، اس مسلمان کو، میرے امتی کو شاد و آباد رکھ، خوشحال رکھ، تر و تازہ رکھ، ہاں جی فٹ فاٹ رکھ. یہ آپ کے لیے فٹ فاٹ رکھ، A1 رکھ، ویری گڈ رکھ. کون؟ سمع مقالتی، جو میری ایک حدیث سن لے، فحفظها، اس کو یاد کر لے، ووعاها، یاد کر کے بھول نہ جائے، یاد کر کے چھوڑ دی. کمپیوٹر تو نہیں ہے، اس میں بھی وائرس آ جاتا ہے. ووعاها، پھر یاد کرنے کے بعد اس کو محفوظ بھی رکھے. جو ابھی مولانا فجاج صاحب کہہ رہے تھے نا دہرائی کیا کریں، اور ساتھیوں کے ساتھ یہ ہے ووعاها، یاد کر لے. ایک حدیث سن لے، پھر اس کو یاد کر لے، پھر یاد رکھے، کر لے پھر رکھے، محفوظ رکھے. ثم اداها كما سمعها، پھر جیسی وہ حدیث سنی تھی، یاد کی تھی، اسی طرح آگے اوروں تک پہنچا دے. حضور نے اللہ جی اس کو شاد و آباد رکھ. میں نے ابھی کہا حضور کی دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مل گئی. اب سنیں، یہ مولوی قاری مدرسوں والے مسجدوں والے کیوں فٹ فاٹ ہیں؟ کئی لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں ان کو امریکہ سے پیسے ملتے ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ اتنے فٹ فاٹ ہے، خوش باش ہے، ایسے پرواہ ہی نہیں ہے، اتنی مہنگائی آ گئی. دیکھیں نا، لوگوں کی باتیں بھی بظاہر عقل کو لگتی ہے. وکیلوں کو دیکھو تو وہ کہتے ہیں جی بینچ چھوڑ ہڑتال، صحافیوں کو دیکھو قلم چھوڑ ہڑتال، ڈاکٹروں کو دیکھو 10-10 لاکھ کی تنخواہیں لینے والے ایمرجنسی چھوڑ ہڑتال، اسپتال چھوڑ ہڑتال. یہ پتہ نہیں کون سی بلائی کی اولاد ہیں، انہوں نے آج تک کبھی مصلی چھوڑ ہڑتال نہیں کی. ممبر چھوڑ، مصلی چھوڑ، مسجد چھوڑ ہڑتال، نہ دھرنا دیا. وہ لاکھوں روپے لے کے بھی کہتے تنخواہ کم ہے بڑھاؤ. کہتے نہیں کہتے؟ بولے نا جی. احتجاج کرتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں. یہ آج بھی ان کی تنخواہ وہ اسکول میں، سرکاری اداروں میں چپڑاسی کی تنخواہ سے بھی کم ہے. یہ ابھی پچھلے دنوں کا ایک واقعہ ہے. ایک مولوی صاحب کو کسی علاقے میں لوگ امامت کے لیے لے گئے تو وہ کمیٹی والوں نے 50 شرطیں پیش کر دی. کمیٹی والے بھی بعض بڑے ظالم ہوتے ہیں. 50 شرطیں لکھی. مولوی صاحب کو کہا حضرت یہ سچا واقعہ ہے. مولوی صاحب کو کہا آپ کی شرط. انہوں نے کہا میری ایک ہی شرط ہے، ماں نوکر نہ سمجھ سو، ماں نوکر نہ سمجھ سو، مجھے نوکر نہیں سمجھ. انہوں نے کہا استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، معاذ اللہ. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ نوکر کیسی بات کر رہے ہیں مولوی صاحب؟ ہم اتنے بھی گستاخ ہیں؟ نہیں استغفر اللہ. آپ ہم اسی ہاں جی تسی اسنے پیو، اسنے ماں پیو. انہوں نے کہا بس میری شرط یہ ماں نوکر نہ سمجھ سو. مہینہ پورا ہو گیا نا تو انہوں نے لا کے تنخواہ دی. یہ 8,000 تنخواہ ہے تو سنی جی. یہ ابھی 2 مہینے پہلے کی بات. انہوں نے کہا کتنی؟ 8,000. دیکھیا نوکر سمجھنے لگے ہو نا. میں نے اسی دن کے لیے کہا تھا. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا ابھی پچھلے گورنمنٹ نے کیا اعلان کیا؟ کم از کم مزدور کی تنخواہ 30,000 روپے. کم از کم مزدور کی تنخواہ 30,000 روپے. ہمارے ایک دوست تھے تو آپ مجھے مزدور کی تنخواہ، مجھے اگر مزدور نہیں سمجھو گے تو 30 کو ڈبل کرو، 60,000 تنخواہ مجھے دو. اگر 30 دو گے تو اس کا مطلب مزدور سمجھ رہے ہو، اور 30 سے بھی کم دو گے تو تم تو مجھے پتہ نہیں کوئی جانور سمجھتے ہو، ڈنگر سمجھتے ہو. وہ جو بوسے کا خرچہ ہوتا ہے وہ مجھے دے رہے ہو. کئی لوگ ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں خدا کی قسم آج بھی کہتے ہیں ان کو امریکہ سے پیسہ مل رہا ہے. مجھ سے ایک دوست نے کہا کہ یہ جو وفاق المدارس والے ہیں، آپ نے بھی ڈیوٹی کی ہے، یہ فلاں وفاق، ان کو کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ آپ فلاں تنظیم میں آپ کے پاس یہ ذمہ داری، آپ کو کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ جب ہم ان کو کہتے ہیں ہم جیب سے پیسے لگاتے ہیں، پیٹرول کے پیسے بھی جیب سے لگاتے ہیں، تنظیمی ذمہ داری میں، وفاق کے اجلاسوں میں، تو وہ یقین ہی نہیں کر رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو علماء کا طبقہ خوشحال ہے، شاد و آباد ہے، مزوں میں ہے، خدا کی قسم اس کی وجہ اور کوئی نہیں ہے سوائے حضور کی دعا کی برکت کے. اور میں یہ بھی کہوں معذرت کے ساتھ، علماء بھی بیٹھے ہیں اور آپ بھی سن رہے ہیں،
جو عالم مولوی قرآن اور حدیث کا نور سینے میں لے کر پھر اس راستے سے کٹ جاتا ہے نا، وہ بھی روتا ہے پھر. حضرت ٹھیک ہے، وہ بھی روتا ہے، وہ بھی پریشان ہوتا ہے. اور جو اس سلسلے کے ساتھ لگا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، قرآن حدیث کی خدمت کر رہا ہے، میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مسجد میں خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، جھوٹ بولوں نا تو مجھے خدا ایمان پر موت بھی نصیب نہ کرے. خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے. میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، زندگی میں آج تک ایسا نہیں ہوا میں نے اپنے رب سے کسی چیز کی خواہش کی ہو اور میرے رب نے میری خواہش پوری نہ کی ہو. لوگ کرونا میں روتے رہے اور ہم کہتے رہے کہ یہ کرونا 2-4 سال اور چلے. جس گھر میں کوئی کرونا کے تھوڑے سے کوئی خطرات آ جاتے تو کہتے استاد جی مدرسہ کھلتا ہے؟ ہم کہتے جی ہاں. کیوں؟ میں بکرے بھیجنے. وہ میرے ایک مقتدی، میں نے کہا کتنے؟ کہتے 5. میں نے کہا کیوں؟ کہتے 5 بندوں میں کوئی جو ہے نا وہ وائرس پازیٹیو آیا ہے، پازیٹیو. یہ میرے وہ ایک ساتھی تھا واقف کار کہ اس نے پچھلے 20 سالوں میں کبھی مرغی بھی صدقے میں نہیں دی تھی. 5 بکرے ایک دن میں بھیجیں. میرے عزیز دوستو، میں آپ حضرات کو بہت زیادہ مبارکباد بھی دیتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں. بس میں نے 3-4 باتوں کا وعدہ کیا تھا، 2 باتیں کافی ہو گئی. ایک حدیث کی تعریف بتائی، حدیث کس کو کہتے ہیں، اور یہ حدیث کے سلسلے سے جب ہم جڑیں گے انشاءاللہ تو پھر ہم اللہ کے رسول اور حضور کے صحابہ کے محبت کرنے والے محب عاشق صادق ان کے زمرے میں اللہ کے ہاں شامل ہو جائیں گے. ہمیں دنیا والوں کے ہاں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شامل سمجھے خارج سمجھے، ہمیں اپنے رب کے ہاں اپنے آپ کو منوانا ہے. دوسری بات، پیغمبر کی دعا کی برکت، مہنگائی سے پریشان لوگوں، ٹینشنوں میں مبتلا لوگوں، گھریلو ٹینشن، باہر کے ٹینشن، کاروباری ٹینشن، اگر یہ سارے ٹینشن دور کرنے، نہ تعویذ فروش کے پاس جاؤ، نہ عامل باوا بنگالی، نہ جاوا بنگالی. ہمارے پنڈی میں آؤ، وہاں پوری ایک مارکیٹ ہے، عامل جاوا بنگالی، عامل ڈاوا بنگالی، عامل فلانا بنگالی. ہاں جی، استخارہ ہم سے کروائیں، 1 منٹ میں محبوب آپ کے قدموں میں. ہاں جی، ہم سے تقدیر بدلائیں. ایک فراڈی نے لکھا تھا، ہم سے اپنی تقدیر بدلائیں، کسی کی ضرورت نہیں. حضور نے دعا آلریڈی دی ہوئی ہے. اس سلسلے سے جڑ جائیں، آ جائیں، اس مبارک سلسلے میں اپنی انٹری کروا دیں. بس حضور کی دعا کی برکت، آپ کا ہر آنے والا دن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں گزشتہ دن سے اچھا ہوگا انشاءاللہ. اولاد بھی فرما بردار ہوگی، بیوی بھی اطاعت گزار بنے گی، گھر میں بھی سکون ہوگا، باہر بھی سکون ہوگا، کاروبار بھی چمکے گا، خوب اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. بالا کوٹ میں 2005 میں جو زلزلہ ہوا، یاد ہے نا آپ کو، تباہی ہوئی. قاری فجاج صاحب بھی گئے ہوں گے، میں بھی گیا ہوں، حضرت بھی شاید یا سنا ہو گئے ہوں گے. پورا بالا کوٹ صفحہ اصلی سے مٹا تھا، ایک چیز بھی نہیں رہی تھی. دریائے کنار کے سائیڈ پہ جو ہوٹل بنائے اور اس کے ڈیزائن بنانے والے باہر سے آئے، جنہوں نے کہا قیامت کے ساتھ صرف یہ ہوٹل گریں گے، باقی نہیں گریں گے. اللہ نے زلزلے کے ایک جھٹکے میں ان کو ایسے ختم کیا کہ ان کا ملبہ بھی نہیں بچا، دریا بہا کے لے گیا. لیکن وہاں ایک پلازا 4 منزلہ یا 5 منزلہ مدنی پلازا، وہ بالکل صحیح سالم کھڑا رہا، اس میں ایک دراڑ بھی نہیں آئی. ساری میڈیا والے بھاگ بھاگ کے مالک کے پیچھے جاتے تھے، اب کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں ایک مسجد کا نظام چلا رہا ہوں، مسجد میں مولوی صاحب کی اور مؤذن کی، خادم کی تنخواہیں دیتا ہوں، وہاں مدرس سے قرآن پڑھا رہے، حدیث پڑھا رہے، میں ان کی خدمت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کان اللہ شاکرن علیما. قرآن مجید کی 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم. خدا کی قسم اس آیت میں اتنا پیار ہے، اللہ کا اتنا پیار. ما یفعل اللہ بعذابکم، بھلا اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ یار ترجمہ تو سن لو، بھلا اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنا کے، اپنے دست قدرت سے خود بنا کے، تمہیں اشرف المخلوق کا درجہ دے کے، ساری مخلوقات میں اعلیٰ اور افضل بنا کے، اور پھر وہ تمہیں عذاب دے. اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ اور خدا کے فرما بردار بن جاؤ. اللہ نے کیوں عذاب دینا ہے؟ وکان اللہ شاکرن علیما. اللہ تو بڑا قدردان ہے، وہ بہت قدر کرتا ہے. میں یہ تمام علماء جتنے یہاں تشریف فرمائیں سب کی طرف سے یہ آپ کو ترجمان بن کے کہتا ہوں، ہماری زندگیوں میں سکون نہ ہوتا، ہم بھی انسان ہیں نا، کھاتے ہیں، ضروریات ہیں، ٹینشنیں ہوتی، سکون نہ ہوتا، ہم دنیاوی طور پر فٹ نہ ہوتے، تو ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر،
سمجھ گئے نا, ان کو کیپٹن جہاز اڑانے والے بناتے. ہم آج بھی اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ اور مولوی بنا رہے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو دین میں ڈالا, ہم نے مزے دیکھے نا. اتنے ہم بھی کوئی جنید بغدادی اور حسن بصری نہیں ہیں کہ ہم ستوؤں پہ گزارا کریں. ہم نے مزے دیکھے. ہم کہتے جس مبارک نسبت میں اس دنیا میں اتنے مزے ہیں, اللہ ہماری اتنی لاج رکھتا ہے, تو اس نسبت کی وہاں قبر اور آخرت میں کتنی لاج رکھی جائے گی. مولانا افضل صاحب کو آخر میں ایک دفعہ پھر سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے آپ کو بھی اس مبارک نسبت میں جوڑنے کے لیے, ہم 10-20 سال لگاتے ہیں تب ہمیں کہیں جا کے سند ملتی ہے, اس نسبت میں ہم قبول ہوتے ہیں. آپ کو بھی انہوں نے یہ درس قرآن درس حدیث کے ذریعے اس نسبت والوں کے کھاتے میں ڈال دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خیر و برکت ان کو اور آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائیں. دعا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ہاں یہ سلسلے اور زیادہ, یہ رونق, یہ بہار مزید ترقی کی طرف جائیں. آپ اور مولانا آنے والی نسلوں کے محسن ہیں, محسن. اللہ کے ہاں, تاریخ میں نہیں, خدا کے ہاں آپ محسن شمار ہوں گے. میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں. معافی چاہتا ہوں, شاید وقت میں نے زیادہ لیا ہے. ہاں جی, یہ جو نہیں بول رہے ہیں یہ یہی کہتے ہیں کہ ہاں وقت زیادہ لیے, تو پھر یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے معاف کر دیجیے. دوبارہ شروع کریں, یعنی پہلی باتیں سمجھ نہیں آئی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.